ہمارے ساتھ شاہ صاحب ایک اور کالر بھی موجود ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ تو وعلیکم بھائی میرا السلام، مسئلہ ہے جی کہ کون اور کہاں سے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، طاہرہ نگر میں۔ تو جی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، بیٹے کی شادی کا سلسلہ ہے، کوئی کئی بار نہیں رہا نا، تو میں نے پہلے فون کیا تھا، تو مجھے انہوں نے صورت بتائی تھی رات کو عشاء کے بعد 70 برتبانا۔ ٹھیک ہے، تو وہ مہینہ ہو گیا ہے، وہ نہیں کوئی فرق تھا۔ اس کے بعد پھر اسی پروگرام میں نے دیکھا کہ میں نے کسی کو بتائی تھی صورت نثر بھی اسی چیز کے لیے نا، 70 مرتبہ رات عشاء کے بعد۔ تو وہ بھی میں نے مہینہ سارا ہو گیا، لیکن میرا ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا بیٹا ہے۔ آپ کا کام کیا کرتا ہے؟ میرا بیٹا یہ آئی ٹی کا ہی کرتا ہے کام نا۔ اچھا، تو اس کی عمر 36 سال ہے، اس کی شادی ڈیلے ہوئی ہے کیونکہ جاب سیٹل نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ڈیلے کی تھی ہم نے نا۔ تو اب سیٹل ہے اللہ کا، تو ہم چاہتے ہیں کوئی نیک لوگ مل جائے، اچھی بچی مل جائے، تو اس حساب سے ہم کر دیں نا۔ ٹھیک تو ہے۔ میں ابھی کال بند کروں گی تو پھر آپ مجھے جواب دیجیے گا پلیز۔ جی ٹھیک ہے آپ بھائی۔ بچے کا نام بتائیے۔ وسیم نام ہے، وسیم، میرا نام طاہرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی شاہ صاحب ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب پہلے بھی 2 وظائف وہ پڑھ چکی ہیں، اصل میں جی جی ایج بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے ان کی کوئی رہنمائی فرمائیں۔ جی میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھ سے پہلے شاید کسی اور بزرگ نے یا عالم دین نے ان کو جی کوئی وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ اکابرین نے اس موضوع پر یہ کلام کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی قرآنی وظیفہ جو حدود شریعت قرآن اور حدیث کے اندر آتا ہے، اگر آپ وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں اور کام نہیں ہوا، تو معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ کوئی اس پہ جادو ہے یا وظیفہ اثر نہیں کر رہا، نہیں۔ اب آپ اپنی طرف سے کوشش کر چکے ہیں، اب امر الہی اور رضا الہی کا انتظار کرنا ہے آپ نے۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا تھا تو اس کو کینسل کر کے تو اب نیا وظیفہ پڑھیں، نو۔ جو قرآن کریم کی آیات آپ پڑھ رہے تھے اپنا پہلا وظیفہ مکمل کریں اور پھر رضا الہی کا انتظار کریں۔ جو وقت نکاح آپ کے بیٹے کا رب تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اس سے ایک لمحہ بھی یقین کر لیں، توکل کر لیں مالک پر کہ میں نے اپنی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے پوری کوشش کر لی ہے، قرآن کا وظیفہ پڑھ لیا ہے، ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوگا۔ جو رب نے نکاح کا وقت مقرر کیا ہے عین اسی وقت نکاح ہوگا۔ لہٰذا آپ پڑھ رہی ہیں، اس کو یہ مزید وظائف ملا کر وہ کام نہ کریں، جی بس اس کو مکمل کریں پچھلے وظیفے کو، اور پھر رب تعالیٰ کی رضا کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی شفقت انشاءاللہ فرمائے گا۔ العزیز، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی السلام میں نے اپنے علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے آپ سے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام روبینہ ہے، اور کس شہر سے ہیں آپ؟ میں لاہور سے ہوں۔ جی اب پوچھیے۔ جی وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی عمر 30-32 سال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا شادی کی طرف کوئی نہیں ہے۔ کام بھی کرتا ہے لیکن کیا کام کرتے ہیں وہ؟ 4-5 وہ جو یہ ہول سیل کا کام کرتے ہیں۔ مطلب کسی ہول خاص سیل یہ کس؟ یہ جو انڈے وغیرہ سپلائی کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شادی کی جی طرف کسی خاص وجہ سے اس کی طبیعت نہیں جاتی، یا کوئی مطلب اور کہیں کرنا چاہتا ہے وہ شادی؟ نہیں، کہیں بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ کہتا ہے صبح اٹھ کے کہ مجھے رات کو کہ اس طرح تھا کہ کوئی چیز کم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا وہ جو تو بتاتے ہیں، وہ جو چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا کہ وہ کیا فیل کبھی کرتے؟ کبھی وہ کہتا ہے کہ بلی ہے، کبھی وہ کہتا ہے کوئی بچہ ہے جو میرے اوپر چڑھ کے مجھے دبا ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے تو کریں، بھائی وہ کا نام بتائیے ندیم، اور والدہ کا نام بتائیے۔ جنت۔ اچھا، یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے شادی کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، یہ کہیں بھی شادی اچھا، نہیں کبھی کرنا کبھی چاہتے، بھی یہ انہوں نے شادی تمنا کی کی؟ نہیں، یہ شادی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 4 دن نہاتا نہیں ٹھیک ہے۔ ہو گیا، تو ٹھیک جب ہے، اگر نہاتا آپ ہے ہمارے تو ساتھ پھر رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی میں اس میں ایک گزارش کروں گا کہ جتنی بھی ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ سنت رسول کی طرف نہ جائے اور نکاح کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بہترین حل، اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ کو نہیں دیں گے، صرف اس کی طبیعت کو مائل کریں کہ وہ باوضو رہے، پاک رہے اور نماز کی پابندی کرے۔
جتنا پاک رہے گا غلیظ چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی، اور خود بخود طبیعت جو ہے رسول کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی طرف مائل ہوگی، اور وہ جو ہے نا نکاح کی طرف اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جو ہے نا وہ مائل ہو جائے گا۔ صرف پاک رہے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے اور درود پاک کی کثرت کرے، صرف پاک رہنے کی برکت سے انشاءاللہ نکاح کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی، آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، ان کو پاک رہنے کے لیے بتائیے گا۔ اور دوسرا یہ جو ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں بھی نظر آنا بند ہو جائیں گی۔ جب یہ پاک رہیں گے کوئی چیز، نہ کوئی کالی بلی نظر آئے گی، نہ کتا نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے امتی کو یوں آ کر تنگ کر کے چلا جائے، بشرط کہ امتی امتی بن کر دکھائے کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ انشاءاللہ کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی۔ اس پر مان کیجئے ہم تاجدار مدینہ کے امتی ہیں، اور اس پر ایمان قائم کر لیجئے، پاک صاف رہیں، نماز پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، کوئی کالی بلی، کتا، کوئی شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور طبیعت دین کی طرف مائل ہوگی، حضور کی محبت کی طرف مائل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شاہ صاحب، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر انسان پاک نہیں رہتا زیادہ تو اس پر جنات کا بھی اثر ہو جاتا ہے، بالکل صحیح سنا۔ اور جو لوگ جو ہے وہ پاکیزہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں اور غسل کی حالت میں رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو اس چیز میں بھی آپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب، میں آپ کو ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ عامل تھے، تو ان کے پاس کوئی بچے کا مریض، میں واقعہ مختصر سا سنا دیتا ہوں۔ تو مریض لایا گیا تو انہوں نے ایک جن کو پکڑ لیا، وہ نان مسلم کافر جن تھا۔ اس سے وہ عامل نے پوچھا کہ تم یہ بچے کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جن کہنے لگا کہ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آ کر اس کو تنگ کریں۔ پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب اس پر غسل واجب ہوتا ہے یہ ایک ایک ہفتہ نہاتا نہیں ہے، یہ پلیت رہتا ہے، یہ گندی زبان بولتا ہے، یہ گندی حرکتوں میں ملوث ہے، گندی زبان میں ملوث ہے، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے۔ جتنا یہ غلیظ رہتا ہے ہماری طبیعت اتنی زیادہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ ہم کافر جنات ہیں، ہم غلاظت کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو وہ عامل فرمانے لگے، کہتے میں نے اس جن سے پوچھا کہ تو بتا کہ یہ کیسے تجھ سے بچ سکتا ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت تھا، کافر مسلمان ہو گیا بعد میں الحمدللہ، لیکن اس نے جواب اچھا دیا، تمام امت کے لیے یہ جواب تحفہ ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو نعمت وضو کی عطا فرمائی ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے لوہے کا پنجرہ، جیسے ہی مومن وضو کرتا ہے اس کے گرد نور کا ایک پنجرہ بنا دیا جاتا ہے، کوئی گندا جن، شیطان، غلاظت، کوئی غلیظ ہوائی چیز اس پنجرے کے اندر نہیں آ سکتی وضو کی برکت سے۔ تو یہ لوگ پاک نہیں رہتے، ہم ان کے اوپر وار کر دیتے ہیں، یہ پاک رہیں، وضو میں رہا کریں، ہماری جرت ہی نہیں ہوگی کہ ان کے قریب جائیں۔ یہ ہے پاک رہنے کی برکت، اور یہ ہے حضور کے امتی کی روحانی اور ایمانی طاقت۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین بڑا خوبصورت آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جتنی بھی اگر آپ فیل کرتے ہیں، اگر پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باوضو انسان نہیں رہتا۔ باوضو رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں، کل بھی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ باوضو جب انسان رہتا ہے تو اس کا جو بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر کوئی نہ کوئی وظیفہ جاری رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق مضبوط رہتا ہے۔ ان ساری کیفیت میں اگر انسان باوضو رہنا شروع کر دے اور ناپاکی کی جگہ، ناپاکی سے دور انسان رہے، اور اس کے ساتھ شاہ صاحب یہ بھی چونکہ ہم روحانی طور پر جس طرح اصلاح کر رہے ہیں، فقہی اعتبار سے بھی ہم ان کی اصلاح کرنا چاہیں گے کہ ان کو ہمارے جو ناظرین ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں صحیح جو مسائل ہیں بنیادی، جیسے وضو کے ہیں یا غسل کے ہیں یا پاکی ناپاکی کے، وہ بھی شاید علم میں نہ ہوں، تو میرے خیال سے ایک باقاعدہ کورس کرنا چاہیے، کسی باقاعدہ استاذ کے پاس جا کر یا مدارس میں جا کر یا امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے باقاعدہ سوالات کیا کریں۔ دینی مسائل میں میرے خیال سے آپ کو کسی بھی طرح جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش آئے، آپ اپنے گھر میں والد ہیں ان سے پوچھیں، نہیں تو جا کر کسی استاد سے جا کر پوچھیں، لیکن یہ جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ آپ سیکھیں، ان کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ روحانیت برقرار رہے اور اللہ رب العزت کی جو توجہات ہیں وہ مبذول رہے۔ ایک میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، مشہور کتاب ہے بہار شریعت،
وہ اپنے گھر میں، ہر مسلمان بہار شریعت اپنے گھر میں رکھے، خود مسائل اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہ پڑھ سکتا ہو تو رکھے اپنے پاس ضرور، مسجد کے امام صاحب کے پاس لے جائیں، ان سے کہے جی اس کتاب میں سے مسئلہ نکال دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بالکل حضور کی شریعت کے مطابق ڈھل یہ جائے بھی گی۔ میں شاہ صاحب ان قائرین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتا ہوں، یہ جو شاہ صاحب کتاب بتا رہے ہیں یہ قدرے مشکل ہے۔ ایک اور کتاب ہے قانون شریعت، وہ بالکل آسان ہے، آپ اس سے سٹارٹ کریں، پہلے وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ چونکہ جلدوں کے اندر ہے اور وہ ایک جلد کے اندر ہے، اس میں ذرا ایک جو مبتدی ہے نا اس کے لیے بڑی آسانی سے جو ہے وہ ایزیلی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے قانون شریعت کا مطالعہ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ بہار شریعت کو پڑھیں۔ شاہ صاحب سوالات ہیں، سید بلال شاہ صاحب ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے اپنے رشتے کے حوالے سے، تو انہیں کچھ بتا دیجئے۔ ایج تو ان کی 24-25 سال ہے لیکن رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا، تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں۔ اچھا، رشتے کے حوالے سے گزارش یہی ہے کہ جو بچے یا بچیاں، لڑکے کا مسئلہ ہو یا لڑکی کا مسئلہ ہو، پاک رہیں، نماز کی پابندی کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور وظیفہ خاص ایک وقت مقرر کر لیں۔ اس وقت میں 41 دن تک آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر، 101 مرتبہ 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے 41 دن تک، پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں، گھر والے بھی پی لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک عاشق رسول رشتے کے ساتھ آپ کا سبب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان کی بھی کال لے لیتے ہیں۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور چنگی احمد خدو سے۔ جی آپ کا نام؟ مشتاق احمد۔ جی مشتاق صاحب، مسئلہ بتائیے۔ وہ ککا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھائی چھوٹا ہے، نہ وہ پڑھائی کرتا ہے اور وہ نہ وہ کام کرتا ہے۔ اس کی ایج کیا ہے؟ 18 سال۔ 18 سال۔ اس کا نام کیا ہے؟ کامران۔ ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے کتنی کلاسز پڑھی ہوئی ہیں؟ 8 کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ والدہ کا نام بتائیے۔ زینت بیگم۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی شاہ صاحب ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ایسے بچے جن کا رجحان تعلیم کی طرف بھی نہ ہو، کام کی طرف بھی نہ ہو، شرارتوں کی طرف زیادہ طبیعت مائل ہو، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے حمید، یا حمیدو یا حمید۔ گھر میں کوئی بھی والدہ، والد، بہن، بھائی، بڑا کوئی بھی پڑھ کر یہ بار بار اس بچے پہ دم کر دیں۔ اگر وہ گھر میں موجود ہے تو سیدھا سامنے دم کر دیں، اگر نہیں گھر میں موجود تو اس کا تصور رکھ کے، بعض دفعہ بچے غصہ کر جاتے ہیں کہ آپ میرے اوپر پڑھ کے کیا پھونک رہے ہیں، تو اگر وہ اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہے تو والدہ یا والد جب بھی یاد آ جائے گنتی کے بغیر بے شمار مرتبہ گنتے رہیں، پڑھتے رہیں، یا حمیدو یا حمید یا حمید، آپ کا بھی زبان جو ہے نا آپ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا اور اس کی بھی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر پڑھوانا چاہتے ہیں تو پڑھنے کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی، اور اگر چاہتے ہیں وہ شرارتوں سے دور ہو کر کام کی طرف، سنجیدگی کی طرف آ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا۔ اسم اعظم یا حمید بے گنتی پڑھنا ہے، اور اس پر اگر سامنے ہے تو سامنے سے دم کر دیں، اگر نہیں ہے تو اس کا تصور کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا اور رحمت عطا فرمائے گا۔ شاہ صاحب ایک چیز، ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں آج کے دور میں یہ بہت چیز فیل کرتے ہیں کہ گھر سے اگر کوئی سخت جملہ سننے کو ملے تو اس حوالے سے وہ بالکل ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اس حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی میں اس میں گزارش اولاد سے نہیں کروں گا، کیونکہ اکثر علماء ہمارے جو ٹی وی پہ پروگرامز چلتے ہیں اس میں سب اولاد سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میں والدین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے، تو تھوڑی سی اپنے رویے میں آپ بھی تبدیلی لے کر آئیں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آج کل یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور وہ فلموں ڈراموں سے اس طرح کے وہ فلمی قسم کے ڈائلاگ سیکھ لیتے ہیں اور وہ رویے اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے جب بچے بڑے ہو جائیں تو بجائے سختی کرنے کے ان سے دوستی کر لیں، اور دوستانہ انداز میں، محبت والے انداز میں ان کی طبیعت دیکھیں کس طرف مائل ہے، جس طرف ان کی طبیعت مائل ہے پہلے ان سے اس موضوع پر کلام کریں۔ جب وہ آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول پر آ جائے پھر جو بات ماں باپ اس سے منوانا چاہتے ہیں منوا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی رویے میں یہ جو دوری ہے نا اولاد اور ماں باپ کے درمیان، اس کو کم کریں۔
یہ پرانے لوگ تھے جو جن کے بچے جو ہیں وہ خوف کے مارے اس کمرے میں نہیں جاتے تھے جس کمرے میں ابا بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اب موسم اور ماحول اور حالات بدل گئے، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے اولاد سے تھوڑا قریب آئیں، تو خود بخود اولاد بھی آپ کے قریب آئے گی، اور بہت سارے ایسے مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے ہوتے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کتنی مٹھاس اور شفقت کے ساتھ وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں بہت آگے مشتاق بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی مسئلہ بتائیے گا۔ وہ نا میری وائف کا نا پریگنیسی ہوئی تھی تو بچہ گروتھ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں وظیفہ آپ پوچھنا ہے۔ وائف کا نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے۔ وائف کا نام اور اپنی والدہ کا نام بتانا ہے۔ نہیں، ان کی جو آپ کی وائف ہے ان کی والدہ کا نام۔ وائف کا نام کیا ہے تمہاری والدہ کا نام؟ تسکینہ۔ ٹھیک ہے، وائف کا نام بتائیے۔ تسکینہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیے، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ اچھا، یہ گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی نا وہی قرآن کریم کی معروف آیت ہے سورہ یاسین کی، سلام قولا من رب رحیم۔ یہ پانی پہ دم کریں 41 مرتبہ، روزانہ تازہ پانی کے گلاس پہ دم کریں، دن میں کم از کم 1 دفعہ پی لیں، یا زیادہ کثرت سے پیے تو بہتر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 دفعہ دم کر کے یہ پی لیں، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترم اب آپ کی رہنمائی کر دی گئی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ شاہ صاحب یو کے سے ہیں محمد حسنین صاحب، گھر کی فیملی کے تمام افراد جو ہے وہ کووڈ میں مبتلا ہیں، تقریباً 3-4 دن سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیے اور ساتھ ان کے لیے کچھ وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ اچھا، یہ پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت کووڈ کے اندر مبتلا ہے؟ جی، تین ایک بیٹا ہے، والد ہیں اور ان کی والدہ ہیں، تو تینوں جو افراد ہیں پاکستان سے ہی ہے ان کا تعلق، لیکن یو کے میں سیٹل ہے، تو تینوں کو جو ہے وہ کووڈ کی شکایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ، یہ بس یہ کھلا آپ نے پڑھنا ہے، اللہ اللہ اللہ، بس یہ ذکر کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ نماز کی پابندی رکھیں اور باوضو رہیں، اور اس میں اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اس میں اللہ کے ورد سے جتنے بھی جراثیم ہیں، جتنی بھی غلاظتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مرتی جائیں گی، اور ایمان بھی طاقت پکڑے گا، روح بھی طاقت پکڑے گی، اور جسم بھی طاقت پکڑے گا انشاءاللہ۔ اس میں اللہ کا بے گنتی ورد کرتے جائیں سب لوگ انشاءاللہ العزیز۔ یہ خصوصی آپ کو بتایا گیا ہے اسم اعظم، بڑا ہی ہر جو وظیفہ ہے اس کی یہ جان ہے، یہ جو اسم پوری اعظم کائنات کی جان، بالکل پوری کائنات کی جان ہے، اور جس طرح شاہ صاحب نے جس انداز میں بتایا ہے کہ اس سے آپ کے جسم کو تقویت ملے گی، آپ کی روح کو تقویت ملے گی، آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی، اور یہ جو اسم اعظم ہے یہ ہماری روحانی جو زندگی ہے، یہ ہمارے جو روحانی معاملات ہیں اس کے اندر یہ بہت زیادہ معاونت کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اور جب اللہ کا نام ہم کثرت سے لیتے ہیں تو ہم مقام معرفت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام شناز ہے، میرے نا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا نام ماجد علی ہے۔ کتنی ایج ہے اس کی؟ اس کی عمر 32 سال تو ہو ہی گئی ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ فیبر کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ جی، رشتے کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، تمام رشتے والوں کے لیے یہی ایک وظیفہ بہترین مجرب طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی، باوضو رہیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، دن میں 1 وقت مقرر کر لیں، اور 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ 41 دن کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین عاشق رسول صالح سبب عطا فرمائے گا۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ آپ کے بیٹے کو اچھا مناسب رشتہ عطا فرمائے گا، آپ کو اچھی بہو عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جس طرح آپ کو
تمام ناظرین ہمارے جو ہیں، ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین، سب سے جو ہم بار بار ایک گزارش کرتے ہیں کہ نماز 5 وقت پڑھیں، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اور بالکل جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حق ہے ویسے آپ پڑھیں انشاءاللہ نماز کی برکت۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج شاہ صاحب جس طرح اسم اعظم کی طرف انہوں نے 2-3 افراد کو اسم اعظم کیا بتایا، تو یہ انسان اگر تصور کر کے کچھ دیر تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ اسم اعظم کا وظیفہ کرتا ہے اور کچھ دیر درود پاک پڑھتا ہے، تو نماز جب انسان پڑھتا ہے شاہ صاحب تو میرے خیال میں کچھ دیر بیٹھ کر انسان درود پاک پڑھ لے اور ساتھ یہ اسم اعظم پڑھ لے، تو میں کہتا ہوں کہ انسان ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو ہر بیماری سے نکال دیتا ہے۔ شاہ صاحب آپ تشریف لے کر آئے، آپ کا سمیع قلب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے جو کالرز تھے، ہمارے جو سوال کرنے والے تھے، سب کی بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ میں جتنے لوگوں نے کالز کی سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، سوالات کیے اور جو کرنا چاہتے تھے لیکن کال میں شامل نہ ہو سکے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ شاہ صاحب ہم جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول عیواں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ یا اللہ اس چینل کو دن 11 گنا رات 12 گنا ترقیاں عروج عطا فرما۔ حضرت سید صاحب ہمارے میزبان بڑی جاں فشانی کے ساتھ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی اور مزید یہ پروگرام میں جتنے معاونین ہیں سب کو ظاہری باطنی برکت عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، فلسطین پر خصوصی رحم کرم فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش زینت الفرش سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔